مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وأولئک هم الکاذبون۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ انما صرف، یفتر الکذب بہتان باندھتے ہیں، کذب جھوٹ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں پر، وأولئک هم الکاذبون اور یہ لوگ وہی جھوٹے ہیں، کاذبون ہیں۔ من کفر باللہ جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ سوائے اس کے جسے اکرہ مجبور کر دیا گیا، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن ہے بالایمان ایمان پر، ولیکن من شرح بالکفر اور لیکن جو کھول دے کفر کے ساتھ، صدرن اپنا سینہ، فعلیہم تو ان پر غضب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے پسند کر لیا، بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے پسند کر لی، حیات الدنیا انہوں نے دنیا کی زندگی پسند کر لی، علی الآخرہ آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس لیے کہ اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم الکافر کفر کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا کہ حضور اپنی طرف سے یہ قرآن پاک کی آیتیں بنا لیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا یہ بے ایمانوں کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، بکثرت احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھوٹ باطل ہی ہے، جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے، تو اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا، یعنی جنت کے درمیان میں اس کے لیے مکان بنایا جائے گا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔
اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بندہ سمجھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے چٹکلے مزاحیہ باتیں جھوٹ پر جو مبنی ہوتی ہیں صرف ہنسانے کے لیے، تو وہ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ صرف اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، تو جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اب مذاق کرنا جائز ہے، اور جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو ایسی بات کرنا، جس میں فوش بات نہ ہو، لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا، لیکن اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا جائے، یا فوش باتیں کر کے، یا کسی کا مذاق اڑا کے، یا کسی کی غیبت کر کے، یا گناہ والا کام کر کے کسی کو ہنسانا، یہ درست نہیں ہے۔ جھوٹ سے متعلق مزید تفصیل بہاری شریعت کے 16ویں حصے میں موجود ہے، پورا ایک بیان ہے، ٹاپک ہے جھوٹ کا بیان، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس میں جھوٹ کی پوری تفصیل ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت سہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کفار نے سخت اذیتیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے، تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار ضعیف تھے، ضعیف ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادر نخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار کافر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پورے اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر کے آئے۔ حضرت عمار روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے خدا کے رسول بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار نے عرض کی کہ دل تو میرا ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی مجبور کر دے کہ اب تمہیں مار دیں گے، کنفرم ہو جائے کہ اب یہ مار دے گا یا کوئی عضو کاٹ دے گا، اب اس کی اجازت ہو جاتی ہے، دل ایمان پر قائم ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ جو اگلا کہلوانا چاہ رہا ہے، وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ حالت اکراہ کہتے ہیں اس کو، کہ حالت اکراہ میں جان پر بن گئی یا عضو کاٹنے کا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا یا اگلا شدید ظلم کر رہا ہے، تو اس صورت میں حالت اکراہ کی حالت میں ایسے زبان سے اگر الفاظ نکال دے گا، ایمان دل میں اگر قائم ہے، دل جمع ہوا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہے، یعنی ایک ایسی بات کہہ دیں جس کے ڈبل معنی بنتے ہوں، تو وہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنی مراد اس سے لے لے جس سے کفار اپنی مراد لے لے اور کہنے والا اس کی درست مراد لے لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے، جب کس طرح کہنا جانتا ہو۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اگلا سمجھتا ہے کہ ہاں میرے مطلب کی کہی ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی بات بھی کہی جا سکتی ہے دو معنی والی۔ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے
تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے، اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ جملہ کہنا ہوتا ہے، پتہ نہیں تھا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے پتہ کرنا ضروری ہے، ایسا علم سیکھنا ضروری ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے کہنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفریات، جو کفریہ کلمات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک پوری موٹی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ تو بہت ہی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اس میں روزمرہ بولے جانے والے کفریہ کلمات سارے موجود ہیں کہ کون سے کلمات منہ سے روزانہ لوگ نکال دیتے ہیں جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو علم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی طرح حالت اکراہ کے بارے میں یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ کئی طلاق کے معاملات میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زبردستی کسی کو فورس کر کے طلاق دلوا دیتے ہیں، اسے اتنا مارتے ہیں یا مارنے کی دھمکی دیتے ہیں یا عضو کاٹنے کی یا جان سے مارنے کی، تو اس صورت میں بھی حالت اکراہ میں بھی اگر طلاق اس نے دے دی تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہماری بہن بیٹی سے یہ بندہ تنگ کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو اب ٹھیک ہے طلاق آرام سے نہیں دیتا تو پھر ہم دوسرے طریقے سے طلاق لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب طلاق لیتے ہیں مار کے، ظلم کر کے، تو اس صورت میں طلاق اگر اس نے دے بھی دی ہوگی نہیں۔ اسی طرح کورٹ کے ذریعے جو طلاق لیتے ہیں، جج صاحب طلاق دیتے ہیں، تو یہ بھی طلاق ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جج صاحب نے طلاق دے دی، کورٹ نے طلاق دے دی، تو جب تک وہ خود نہیں دے گا جس سے نکاح ہوا ہے اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جو کورٹ نے، عدالت نے طلاق دے دی اس کے بعد نئی شادی کر لیتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار لیتے ہیں۔ اللہ پاک علم دین سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔